السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ویورز، کیسے ہیں آپ؟ تو پیارے ویورز، میرے پیارے بھائیوں، آج پتے کی پتھری کا جو ہے نا، پتھری کا آج کا بیان ہے، میرا موضوع ہے۔ تو پتے میں پتھری تو بنتی نہیں ہے، ویسے نام ہی ہے، احمد صاحب لوگوں نے رکھا ہوا پتے میں پتھری ہے، لیکن یہ پتے کے اندر کا مواد ہی جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو لیکوڈ کی شکل میں ہم نے نکالنا ہے۔ تو اس کا علاج بہت سمپل سا ہے۔ یہ پتھری آپ کہہ لیں یا پھر اس میں جو مواد جمع ہوتا ہے نا، یہ اس دوائی کے ساتھ یہ لیکوڈ میں چینج ہو جائے گا، تو پھر یہ لیکوڈ جو ہے وہ جو ہے نا جگر کا رستہ کھلتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ باہر نکل جاتا ہے، اور جو پخانہ ہے وہ ہرے رنگ کا جو ہے نا، سبز رنگ کا جب پخانہ آتا ہے نا، تو یہ مواد نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا علاج بہت ہی سمپل سا ہے۔ آپ نے جوارش کمونی ایک مجون ہوتی ہے، اس کو استعمال کروانا صبح شام آدھا چمچ۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک ملین جو ہے میں بتا رہا ہوں، وہ آپ نے دینی ہے۔ آپ نے سونڈ لے لینی ہے 50 گرام، ٹھیک ہے۔ 50 گرام سونڈ آپ لے لو، تو 20 گرام نشادر، جو وزن میں بتا رہا ہوں اس کا رد و بدل آپ نے نہیں کرنی، وزن جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ جو ہے وہ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام۔ وزن پھر سن لیں، سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اور سنا مکی جو اصل والی ہوتی ہے وہ 80 گرام۔ سنا مکی 2 نمبر بھی آ رہی ہے، تو جس کے زیادہ لمبے پتے ہوتے ہیں وہ نہیں لینی، جس کے پتے سرس کی مانند ہوں گے نا، وہ آپ نے لینی ہے سنا مکی۔ اس کی جو ڈنڈی لکڑ وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نکال لینی ہے، خالی پتی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ پیٹ میں درد کرتے ہیں بعد میں پیسنے کے بعد۔ تو آدھا چمچ یہ بھی استعمال ساتھ میں کروائیں مجون کے ساتھ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقفہ دے کے۔ تو یہ تھی پتے کی پتھری کا علاج تھا، سمپل سا علاج ہے۔ اگر زیادہ درد ہو، فوراً درد کو بند کرنا ہو، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اجوائن دیسی لے لو، 100 گرام لے لو، 100 گرام ہی میٹھا سوڈا، اجوائن کو اچھے طریقے سے پیس لو، اور میٹھا سوڈا جو ہے وہ اس میں حل کر دو، سوڈا بائیکارب جو حل کرنے کے بعد آدھا چمچ آپ اس کو نیم گرم پانی میں صبح خالی پیٹ دو۔ اور جو درد ہے، جس ٹائم بھی درد ہو، یہ نہیں ہے کہ صبح خالی پیٹ ہی آپ نے دینا ہے پھر انتظار کرتے رہو گے۔ درد جب ہوگا تو اسی ٹائم وہ دو، پانی کے ساتھ نیم گرم پانی ہونا چاہیے، تو درد فوراً جو ہے نا 5-10 منٹ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ دیتے رہو، تو جب تک یہ دوائی تیار نہیں کر لیتے، تو یہ 3-4 دن آپ استعمال کرواؤ۔ اس کے بعد یہ دوائی بن جائے گی، اس کو استعمال کرواؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جو پتے میں پتھری ہے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو کر، تو وہ انشاءاللہ باہر آ جائے گی۔ جب آپ سمجھے کہ ہمیں سبز رنگ کا یا مطلب ہرا پخانہ آ گیا، تو آپ سمجھو کہ آپ کے پتا جو ہے نا اس کی صفائی ہو چکی ہے، اس میں سے پتھری وغیرہ جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ تو بات ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ لوگ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پرجا جو ڈالا ہے نا انسان میں، یہ غذا کو ہضم کرنے کے لیے یہ پتا بنایا گیا۔ اس میں زہریلا جو مادہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا ایک قطرہ جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ قطرہ اس کے اوپر جب گرتا ہے، تو وہ تمام کا تمام کھانا جو ہے وہ تبخیر ہو جاتا ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے، تو پھر معدہ جو ہے وہ سب کا سب فضلات کی شکل میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتے کا کام ہے۔ تو پتا ایسے کیسے نہیں بنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت انسان کو جب بنایا ہے تو اس میں ہر ایک چیز میں فائدہ ہے انسان کے، ہر ایک پرزہ جو ہونا چاہیے، اس کو نکلوانا آپریشن کے ذریعے نہیں نکلوانا نہیں چاہیے۔ اس کا علاج بھی جو بھی مرض آتی ہے اس کا علاج پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حکماء حضرات ہیں، ڈاکٹرز میرے بھائی ہیں، ان کو شاید پتہ پیچھے چلتا ہو یا کئیوں کو پہلے بھی چل جاتا ہے، تو علاج لازمی ہے۔ تو آپ علاج کروائیں، کوشش کریں علاج کروانے کی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پتے کا کینسر ہو جائے، تو پھر تو اس کا وحید حل یہی ہے، پتا آپ آپریشن کروا کے نکلوا لیں۔ تو اگر
اس کا بھی ایک نسخہ ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں نا جو ویڈیو بعد میں بناؤں گا وہ میں پتے کے کینسر کا بھی ایک نسخہ دوں گا۔ تو فی الحال جو یہ ہے نا یہ بہت اچھی دوائی ہے۔ تو اگر یہ دوائی سے اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کومنٹس کرنا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر ایک اندری جلاب ہوتا ہے تو وہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جگر کے لیے، جگر کا سدہ کھولنے کے لیے۔ تو جب جگر کا سدہ کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پتے کی پتھری جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو دعا میں یاد رکھو، اور جو قرآن شریف ہے نا ترجمے والا، آپ جس فرقے سے بھی یا مطلب تعلق رکھتے ہیں آپ پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔